اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له اعوذ بالله يا عبده من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيتني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به فسرت انظر الیہ واذا وجهه یتلالأ کأنه البدر فی لیلته تمامه وکماله وما كانت الا ساعة وإذا بولدي الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتدرني أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحبي حوزي قد زنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وجنب ولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك من اختار الله وتدرني أن أكون معكما تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد زنت لك فدخل معهما تحت الكساء ما صلي على محمد وآله فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعزنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي قد زنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا وسعتي قد زنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خسب رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
فقال عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتعذر لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سارسا؟ فقال الله نعم قد زنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنني يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وإلهي إنه نعم قد زنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فكان النبي والذي بعثني بالحق نبي استفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عزا والله فوزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي استفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبنا وفيهم محموم إلى فرج الله هما ولا مغموم إلا كشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عزا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلی علی جزاک اللہ. اور اب میں زحمت دوں گا شجاع حسین کو سلام پیش کریں گے. جناب شجاع حسین. کیے ہیں شمر نے دو قتل ایک خنجر سے کیے ہیں شمر نے دو قتل ایک خنجر سے لہو حسین کا پہنچا بہن کی چادر سے کیے ہیں شمر نے غریب زہرا وہیں روتے روتے
مر جاتا بہن اٹھا کے نہ لاتی جو لاش اکبر سے کیے ہیں شمر نے کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا سر حسین کو مارا کسی نے پتھر سے کیے ہیں شمر نے اور اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے کہ پھر سکینہ نہیں سوئی شمر کے ڈر سے کیے ہیں شمر نے لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا تھا چھڑی کہ یزید کھیل رہا تھا حسین کے سر سے کیے ہیں شمر نے بر محمد وآل محمد صلوات جی فرا جاؤں میں اب زحمت دوں گا شباہت حسین صاحب کو مرثیہ پیش کریں گے جناب شباہت حسین مرثیہ تو آج فی الحال قادمی صاحب قبلہ پڑھیں گے پیشانی کے لیے چند اشعار قبلہ حضرت عباس علیہ السلام کی شان مرثیہ پیش کر رہے ہیں تو 4 مصرے کردار کا ایک نقش عجب چھوڑ دیا ہے زور بڑھتے ہوئے سیلاب کا رخ موڑ دیا ہے عاشور کو عباس نے خود اپنے لہو سے تاریخ وفا لکھ کے قلم توڑ دیا ہے تاریخ وفا لکھ کے قلم توڑ دیا ہے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد میں نے کتاب کھولی تو ایک مرثیہ کھل گیا میں اسی کو پیش کر رہا ہوں 4-5 من قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتے فاتحہ
قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، دختر فاطمہ غیرت سے موئی آتی ہے، روح قالع میں جو زندان سے گھبراتی ہے، بے حواسی سے ہر ایک بار وہ چلاتی ہے، بے حواسی سے ہر ایک بار وہ چلاتی ہے، آسماں دور زمین سخت کدھر جاؤں میں، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں، درے زندہ پہ ہوا اتنے میں امبو ہے کماں، بول دربار کی بڑھے دولت و عمر و اختیار، قیدیو اٹھو دعا دے کے کرو استقبال، زن حکیم کا ہے زندہ میں نزول اطلاع، زن حکیم کا ہے زندہ میں نزول اطلاع، تم کھلے ساتھی حضور اب تمہیں چادر دیں گی، رحم دل ہیں ابھی زندہ سے رہا کر دیں گی، رحم دل ہیں ابھی زندہ سے رہا کر دیں گی، لونڈیاں تھیں زنے حاکم کے جلو میں تابا، دیکھتی کیا ہے کہ ایک شیر ہے آہن میں رواں، لاغر و خستہ تن و فاقہ کا شوتاش نہ تھا، منہ پہ سیلی کے نشاں پشت پہ دروں کے نشاں، منہ پہ سیلی کے نشاں پشت پہ دروں کے نشاں، ساق پا فاقوں سے زنجیر میں تھراتی ہے، استخوانوں سے لرزنے کی صدا آتی ہے، استخوانوں سے لرزنے کی صدا آتی ہے، ہند نے پوچھا مرض کیا ہے کہا بے پدری، رو کے وہ بولی دوا کیا ہے کہا درد سری، گھر جو دریافت کیا کہنے لگے در بدری، بولی لیتا ہے خبر کون کہا بے خبری، بولی لیتا ہے خبر کون کہا بے خبری، آہ کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے، قادیانوں کے نشاں پشت پہ دکھلانے لگے، قادیانوں کے نشاں پشت پہ آخری بنگی احمد شان زینب پہ نظر کر کے کہا یا خلد سے فاطمہ زندہ
کہنے لگی ہو کاش ایران کی شہزادی ہوئی ننگے سر، ایران کی شہزادی ہوئی ننگے سر، قدرت خالق قیوم نظر آتی ہے، کوئی زینب کوئی کلثوم نظر آتی ہے، کوئی زینب کوئی کلثوم نظر آتی ہے، قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے۔ جزاک اللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ خواتین و حضرات، نو تصنیف مرچیوں کی مجالس ایک زمانے میں عزاداری کا ایک بڑا حصہ ہوا کرتے تھے۔ جوش مری آبادی، رانا اکبر آبادی اور آل رضا صاحب جیسے لوگ براسی پڑھتے تھے اور خوب مجالس ہوتی تھیں، لیکن ادھر کچھ عرصے سے ان میں کمی آتی جا رہی ہے۔ لیکن قبلہ بلال کاظمی صاحب ان چند لوگوں میں سے ہیں جو اس علم کو ابھی بھی بلند کیے ہوئے ہیں، کہتے بھی خوب ہیں، پڑھتے بھی خوب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اس کمیونٹی کے لیے، اس ادارے کے لیے تشریف لاتے رہتے ہیں یہاں پر۔ آج یہ اپنا نو تصنیف مرثیہ پیش کریں گے جناب ابو الفضل العباس کے اوپر، اور کل بھی اسی پروگرام کے مطابق مغربین کی نماز کے بعد یہاں پر مجلس سازہ منعقد ہوگی اور قبلہ مرثیہ پڑھیں گے۔ میں زحمت دوں گا، درخواست کروں گا تشریف لائیں، مجلس خطاب فرمائیں گے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فرما دیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین آواز بلند صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحسين الغريب المظلوم الآن انكسر ظهري يا أخي سوگواران مظلوم کربلا کے حضور گزارش ہے سلطان کربلا حسین علیہ السلام کی رضا کے حصول کے لیے ان کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانہ صلوات پیش فرما دیں بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذراء حورین انسیاء جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری روح کی وادیوں میں
نینوا کے مسافروں کے خیمے لگائے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے مشکیزے میں تشنگان فرات کی یاد کا پانی بھرا۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر، اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، وہ آباد رہیں جو اجڑنے والوں کا غم مناتے ہیں۔ محترم جناب منور عباس صاحب کا حکم تھا کہ اس مجلس میں نظم میں خدمت عزائے حسین علیہ السلام کرنے کا شرف حاصل کروں۔ مرثیہ ایک ایسی صنف ہے نازک ترین کہ جو اساتذہ کو زیب دیتی ہے۔ ہم تو ٹھہرے ایک ادنا سے طالب علم، مگر یہ کہ ان سے لو لگانے کے بعد جو کچھ بھی میسر ہے وہ مولا کے چاہنے والوں کے حضور حاضر ہے۔ مرثیہ پڑھنے والے جیسے محترم شائخ صاحب، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور انہیں صحت عطا فرمائے کہ یہ افراد وہ ہیں کہ جو اس روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو آقا نے توفیق دی تو کل تفصیل سے گیسوؤں والے کے حضور مرثیہ نظر کروں گا۔ آج استاد کی مدح، کل شاگرد کی مدح انشاءاللہ۔ تو اگر اجازت ہو تو بات شروع کی جائے۔ حضور اجازت ہے، ایک رباعی سے آغاز کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ حسن رخ لیل نرالا ہوگا، یہ حسن رخ لیل نرالا ہوگا، بالائے زمین نور دوبالا ہوگا۔ یہ حسن رخ لیل نرالا ہوگا، بالائے زمین حسن نور دوبالا ہوگا۔ مہمان ہیں اس خیمہ شب میں ہیرے، مہمان ہیں اس خیمہ شب میں ہیرے، یہاں شمع بجھے گی تو اجالا۔ مہمان ہیں اس خیمہ شب میں ہیرے، یہاں شمع بجھے گی تو اجالا ہوگا۔ یہ بھی رباعی نظر ہے، ملاحظہ فرمائیں خاص طور سے کہ یہاں شمع بجھے گی تو اجالا ہوگا۔ شبنم بھی شرارے بھی قسم کھاتے ہیں، شبنم بھی، حضور مصرع نظر کر رہا ہوں، شبنم بھی شرارے بھی قسم کھاتے ہیں، جلوے بھی نظارے بھی قسم کھاتے ہیں۔ شبنم بھی شرارے بھی قسم کھاتے ہیں، جلوے بھی نظارے بھی قسم کھاتے ہیں۔ کچھ ایسی چمک جون کے چہرے میں ہے، گردوں کے ستارے بھی قسم کھاتے ہیں۔ گردوں کے ستارے بھی قسم کھاتے ہیں۔ ایک مطلع ایک شعر اور نظر کرتا ہوں، مل جل کے صلوات پڑھ لیں بابا سے بلند۔
اس میں سورج گفتگو کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ کتاب لطف امیر حجاز پڑھنا ہے، کتاب لطف امیر حجاز پڑھنا ہے، میں کیوں چمکتا ہوں مجھ کو یہ راز پڑھنا ہے، کتاب لطف امیر، میں دعائیں چاہوں گا اپنے بڑوں سے اور نوجوان متوجہ ہوں، کتاب لطف امیر حجاز پڑھنا ہے، میں کیوں چمکتا ہوں مجھ کو یہ راز پڑھنا ہے، یہ کہہ کے آ گیا مغرب سے ڈوبتا سورج، مجھے امام کے پیچھے نماز، یہ کہہ کے آ گیا مغرب سے ڈوبتا سورج، مجھے امام کے پیچھے، امام کے مولا اچھا رکھیں آپ لوگوں کو، لفظوں کا صرف ہی محترم شائخ بھائی بہتر جانتے ہیں، مرثیوں کی کائنات میں لفظوں کا صرف ہی سب کچھ ہوتا ہے، مجھے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، کتاب لطف امیر حجاز پڑھنا ہے، میں کیوں چمکتا ہوں مجھ کو یہ راز پڑھنا ہے، یہ کہہ کے آ گیا مغرب سے ڈوبتا سورج، مجھے امام کے پیچھے، مجھے امام کے پیچھے نہ، اب آپ کی محبتیں میری جھولی میں آئی ہیں تو دو شعر اور نظر کرتا ہوں، سفر طویل ہو جتنا بھی راہ طوفان میں، سفر طویل ہو جتنا بھی راہ طوفان میں، مسافروں کو مگر اوبنے نہیں دیتا، مسافروں کو مگر اوبنے نہیں دیتا، یہ راز جان کے بیٹھے تھے نوح کشتی میں، علی کا عشق کبھی ڈوبنے نہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ حضرات نے میری حیثیت سے بڑھ کے نوازا مجھے، مولا آپ سب کو اپنی امان میں رکھیں، مسافروں کو مگر سفر طویل ہو جتنا بھی راہ طوفان میں، مسافروں کو مگر اوبنے نہیں دیتا، یہ راز جان کے بیٹھے تھے نوح کشتی میں، علی کا عشق کبھی ڈوبنے نہیں دیتا۔ بات شروع ہوتی ہے علمدار وفا کی، بازوؤں کی مچھلیوں کو جگائے رکھیے گا، بتیس برس کا علی گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، پشت زین سے بلند ہوئے، فوجوں کے پھیلاؤ کو دیکھا، سرسری نظر ڈالی، مگر روب نظر کو قید رکھا۔ میرے مولا جزا دیں آپ کو کہ روب نظر اگر رہا ہو جائے تو انہیں تلوار سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھا، دیکھ کے فرمایا، ظالموں اگر میں تم سے پوچھوں کہ تم کون ہو تو تم تو نہ بتا پاؤ گے۔ اب جو زبان کی چٹکیاں لیتے ہیں ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، تم تو نہ بتا پاؤ گے کہ کون ہو، کیونکہ یہ بتانے کے لیے کہ کون ہو کم سے کم باپ کا نام جاننا ضروری ہے۔
لیکن اگر تم وہ نام جانتے ہوتے تو ہم سے لڑنے کیوں آتے؟ ہمارے مقابل آتا ہی وہی ہے جسے ماں کا نام معلوم ہو، باپ کا نام معلوم۔ لیکن ہم تمہیں بتائے دے رہے ہیں کہ ہم کون ہیں، وہ بھی اس لیے کہ تاکہ محشر میں تم یہ نہ کہو اگر ہم جانتے ہوتے سامنے کون ہے تو ہم کیوں لڑتے۔ تو ہم بتائے دے رہے ہیں ہم کون ہیں۔ بھاگنا چاہو بھاگ جاؤ، بھاگتے ہوں کا پیچھا کرنا ہمارا خاندانی شعار نہیں ہے، نہ ہمارے باپ نے کیا، نہ ہمارے دادا نے کیا، نہ ہم کریں گے بھاگتے ہوں کا پیچھا۔ تو ادھر سے اب سب کچھ کتابوں میں نہیں لکھا ہوتا ہے، کچھ تصور میں جا کے سوچا جاتا ہے کہ کیا ہوا ہوگا، تو کچھ تصور مداح بھی ہوتا ہے۔ ادھر سے آواز آئی آپ کون ہیں جو اس لہجے میں بات کر رہے ہیں؟ اب جناب عباس بولے، آغاز کروں؟ حضور اجازت ہے عرض کروں؟ فرماتے ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں۔ سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار، سورما صف شکنوں غازی و جرار ہوں میں، سورما صف شکنوں غازی و جرار، مصرع ہے بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں، غازی و جرار ہوں میں، ارے عالم زر سے کسی فوج کا سردار، ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں، سورما صف شکنوں غازی و جرار ہوں میں، عالم زر سے کسی فوج کا سردار ہوں میں، ارے اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، شیر ہوں اس لیے عباس اللہم صلی علی محمد اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں۔ فرمایا پہچانو مجھے میں کون ہوں۔ اب زاویہ ملاحظہ، میں اپنے بڑوں سے خاص طور سے دعائیں چاہتا ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں کہاں اور ان کی مدح کہاں، کہاں ایک ذرہ بھی نہیں، کہاں وہ آفتاب پلٹانے والے ان کی مدح۔ لیکن اپنی اوقات بھر ایک پہلو ہے، اس پر ذرا توجہ فرمائیے گا کس رخ سے بات ہو رہی ہے۔ شیر ہوں اس لیے عباس مجھے، فرماتے ہیں سنو آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے، لیکن آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے، لیکن جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے، کھرا ہے، لیکن پر غور فرمائیے گا، آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے، لیکن جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے، کھرا ہے، لیکن کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا ہے، لیکن کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا ہے، لیکن کنز معبود نگینوں سے بھرا ہے۔
اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، موتی بھرے ہوئے ہیں، آدم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ سب اسی کے خزانے کے موتی ہیں۔ کنز معبود نگینوں سے بھرا ہے، لیکن کل ایمان امام ازلی نے مانگا، اور میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا۔ یا علی حضور، یا علی اللہم صلی حضور کل ایمان امام ازلی نے مانگا، میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا۔ میں اپنی عمر منقبت گوئی کے جو چند نازک بند ہے ان میں سے ایک بند عرض کر رہا ہوں۔ بالنگ پر جب میری لحد میں ابو تراب کی سواری آئے گی اور انہوں نے ہمیں اجازت دی تو یہ بند ہم ان کے بیٹے کی مدح میں ان کے حضور ضرور پیش کریں گے جو اب عرض کرنے جا رہے ہیں۔ میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا۔ حضرت فرماتے ہیں سنو، الغرض بحر مناجات اٹھے دست خدا، ید اللہ الغرض بحر مناجات اٹھے دست خدا، سج گئی بولتے قرآن کے ہونٹوں پہ دعا، سج گئی بولتے قرآن کے ہونٹوں پہ دعا۔ حضور مصرع ہے، رخ تاریخ اخوت پر چڑھا رنگ وفا۔ اہل ادب بھی اگر نہ حوصلہ بڑھائیں گے، رخ تاریخ اخوت پا چڑھا رنگ وفا، بیت مولود حرم دیکھ کے قدرت نے کہا، علی کا گھر دیکھ کے اللہ کہہ رہا ہے، بیت مولود حرم دیکھ کے قدرت نے کہا کہ اب غرور شب تاریک ذرا مات بھی ہو، غرور شب تاریک ذرا مات بھی ہو، 12 سورج ہیں جب اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہو۔ ہائے ہائے حیدر حضور الغرض بحر مناجات اٹھے دست خدا، سج گئی بولتے قرآن کے ہونٹوں پہ دعا، رخ تاریخ اخوت پہ چڑھا رنگ وفا، بیت مولود حرم دیکھ کے قدرت نے کہا اب غرور شب تاریک ذرا ماند بھی ہو، 12 سورج ہیں جب اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہو، 12 سورج ہیں جب اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہو۔ حضور اس میں سند استعمال کی گئی ہے، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا کہ 12 سورج ہیں جب اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہو۔ نوجوانوں فرماتے ہیں میں واہ سلام ہو آپ پر، میں امام صف جنگاہ بھی ماموم بھی ہوں۔ حضور مصرع نظر ہیں، میں امام صف جنگاہ بھی ماموم بھی ہوں، رہبر راہ وفا پیرو معصوم بھی ہوں۔ میرے مولا جزا دیں، کیا آپ نے دل بڑھایا، حوصلہ بڑھایا۔ میں امام صف جنگاہ بھی ماموم بھی ہوں، رہبر راہ وفا پیرو معصوم بھی ہوں۔ ارے حاکم
ملک شجاعت بھی ہوں محکوم بھی ہوں، حاکم ملک شجاعت بھی ہوں محکوم بھی ہوں، ایک ہی وقت میں خادم بھی ہوں مخدوم بھی ہوں۔ اب چاروں مصروں میں جو زینے طے ہوئے ہیں بیت ملاحظہ فرمائیے گا، میں امام صف جنگاہ بھی ماموم بھی ہوں، رہبر راہ وفا پیرو معصوم بھی ہوں، حاکم ملک شجاعت بھی ہوں محکوم بھی ہوں، ایک ہی وقت میں خادم بھی ہوں۔ کیسے فرماتے ہیں اس طرح کہ مجھ کو آقا جہان ازلی کہتے ہیں، مجھ کو آقا جہان ازلی کہتے ہیں، میرے آقا کو حسین ابن اللہ میرے مولا آپ سب کو میرے آقا کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ سنو، راہ مشکل ہو تو آسان بنا دیتا ہوں، راہ مشکل ہو تو آسان بنا دیتا ہوں، خارزاروں کو گلستان بنا دیتا ہوں۔ مصرے کی داد چاہوں گا، خارزاروں کو گلستان بنا دیتا ہوں، حرف 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 رسوا ہو تو ذیشان بنا دیتا ہوں، حرف رسوا ہو تو ذیشان بنا دیتا ہوں، میں بھکاری کو بھی سلطان بنا، میں بھکاری کو بھی دعائیں چاہتا ہوں، بیعت عرض کر رہا ہوں، میں بھکاری کو بھی سلطان بنا دیتا ہوں۔ ارے اپنے آقا کے گلستان کا گلے تازہ ہوں، اپنے آقا کے گلستان کا گلے تازہ ہوں، وہ اگر شہر سخاوت ہیں میں دروازہ ہوں۔ یا علی اللہم صلی علی محمد، اپنے آقا کے گلستان کا گلے تازہ ہوں، وہ اگر شہر سخاوت ہیں میں دروازہ ہوں۔ کیا کہا؟ شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ کیا کہا؟ شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ نور کچھ مہر منور سے، آب کوزے کو سمندر سے، کیا کہا؟ شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ آب کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں؟ نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں؟ سوچتے ہو کہ میرے در سے؟ واہ واہ سبحان اللہ، سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں؟ ارے شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے۔ داد چاہتا ہوں آل محمد کے چاہنے والوں، شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے، کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گئے؟
کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گئے؟ مولا کے چاہنے والوں، دیکھیے ایک خیال ہے، مولا باب الحوائج ہیں۔ اب باب الحوائج کی شرح میں اپنے بڑوں کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، میری اصلاح بھی ہو جائے گی کہ دیکھیے باب الحوائج یہ لقب ہے، اس کی شرح ہم کیسے کریں؟ تو بس اس کی شرح یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے لفظ رب کی شرح ہے، وہ رب العالمین ہے، تو وہ سب کو پالتا ہے، رزق دیتا ہے، موسیٰ کو بھی وہی کھلاتا ہے، فرعون کو بھی وہی کھلاتا ہے، ابراہیم کو بھی وہی کھلاتا ہے، نمرود کو بھی وہی کھلاتا ہے، کیونکہ عالمین کا رب ہے نا وہ۔ تو اب حضرت کا لقب ہے باب الحوائج، تو اپنا آئے جب بھی دیں گے، پرایا آئے جب بھی دیں گے۔ جیسے علی مرتضیٰ مشکل کشا ہیں، تو اپنا مدد مانگے جب بھی مدد کریں گے، اعلیٰ حضرت مدد مانگیں تو جس طرح فرعون کو رزق دینا اللہ کا فرعون سے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، اسی طرح علی کا مدد کے لیے جانا ان سے علی کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ان کا منصب ہے، خاصہ ہے، یہ کوئی بھی بلائے بھئی یہ اس کی مثال دریا کی سی ہے، بہتا ہوا دریا ہے۔ اب اس نے کوئی بورڈ تھوڑی لگا رکھا ہے کہ اس مذہب والے پانی پئیں، اس مذہب والے نہ پئیں، وہ تو دریا ہے، کوئی بھی پیاسا آئے اسے سیراب کرے گا وہ۔ تو وہی مثال ان کی ہے۔ اب یہ ہے باب الحوائج۔ اب ایک خیال ہے جو شاید آپ کو پسند آئے اور ہمیں لائق دعا قرار دیں، بڑوں سے بزرگوں سے دعاؤں کی خاصداری کے ساتھ۔ عجیب رخ ہے، کیونکہ مولا کے پاس خالی ہم آپ جاتے نہیں، سبھی جاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گئے؟ سنو، کوئی زر، کوئی گوہر، کوئی ردا مانگتا ہے، کوئی زر، کوئی گوہر، کوئی ردا مانگتا ہے، یہ زمانہ مجھے دے دے کے صدا، یہ زمانہ مجھے دے دے کے صدا مانگتا ہے۔ یوں تو مصرے کی بات چاہتا ہوں، یوں تو ہر لہجے بیمار شفا مانگتا ہے، یوں تو ہر لہجے بیمار شفا مانگتا ہے، آ کے کافر کوئی جب مجھ سے دعا مانگتا ہے، لفظ ہے آ کے کافر کوئی جب مجھ سے دعا مانگتا ہے، پیش رب کلمہ تاثیر پڑھا دیتا ہوں، پیش رب کلمہ تاثیر پڑھا دیتا ہوں، میں دعاؤں کو مسلمان بنا دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے مولا جزا دیں، قدرداں تھے تو یہ بند پڑھ دیا، ورنہ عام طور سے نہیں پڑھتا۔ پیش رب کلمہ تاثیر پڑھا دیتا ہوں، میں دعاؤں کو مسلمان بنا دیتا ہوں۔ سنو، پہرا بٹھا رکھا ہے اس فرات پہ، سنو القمہ، یہ جو بہ رہی ہے القمہ، ہونٹوں پا فریاد کے چھالے لے کر، القمہ ہونٹوں پا فریاد کے چھالے لے کر، غم کے نوحے تو کبھی درد کے نالے لے کر، ملتجی ہو کے گزارش کے رسالے لے کر، قافیے کی داد چاہتا ہوں، قافیے کی داد چاہتا ہوں، ملتجی ہو کے گزارش کے رسالے لے کر، میں جو چاہوں
تو حبابوں کے یہ پیالے لے کر، میں جو چاہوں تو حبابوں کے یہ پیالے لے کر جاں بلب شیر سے جینے کی کہانی مانگے، جاں بلب شیر سے جینے کی کہانی مانگے، زندہ رہنے کے لیے پیاس سے پانی مانگے، زندہ رہنے کے لیے پیاس سے پانی مانگے۔ سنو میں کون ہوں، اب ادھر سے آواز آئی کہ تعارف کرائیں، حضرت نے فرمایا سنو میں کون ہوں، زندہ رہنے کے لیے پیاس سے پانی مانگے۔ فرماتے ہیں سنو میں کون ہوں، میرے دادا ہیں ولی اور میرے بابا ہیں امام، کیسا لگا کلیجہ گز بھر کا ہوا؟ جن کا پرچم اٹھاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میرے دادا ہیں ولی اور میرے بابا ہیں امام، میرے دو بھائی امام اور بھتیجا ہے امام، میرے دادا ہیں ولی اور میرے بابا ہیں امام، میرے دو بھائی امام اور بھتیجا ہے امام، باقر العلم کی صورت میرا پوتا ہے امام، باقر العلم کی صورت میرا پوتا ہے امام، ارے نسل کی نسل گھرانے کا گھرانہ ہے، مصرے کی روانی کی بات چاہتا ہوں یا علی، نسل کی نسل گھران۔ حضور یہ بیت اب چونکہ میں نے چاروں مصروں میں لفظ امام کو مرکز قرار دیا ہے تو اسی مناسبت سے بیت ملاحظہ فرمائیں، نسل کی نسل گھرانے کا گھرانہ ہے امام، ارے بات حق ہے تو بتائید الہی دے گا، بات حق ہے تو بتائید الہی دے گا، سنگ اسود میرے دعوے کی گواہ، سنگ میرے مولا جزا دے، بات حق ہے تو بتائید الہی دے گا، سنگ اسود میرے دعوے کی گواہی۔ اب عجیب مرحلہ ہے، میری اوقات کے مطابق کہاں وہ کہاں ان کا رجز، لیکن میری اوقات نازک مرحلہ ہے، میں اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ سنگ اسود میرے دعوے کی گواہی دے گا۔ فرماتے ہیں سنو، ہے شجر ایک، ہے شجر، ہے شجر مرادوں کے ثمر 12 ہیں، واہ 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 واہ، ہے شجر ایک مرادوں کے ثمر 12 ہیں، ہے شجر ایک مرادوں کے ثمر 12 ہیں، ہے صدف ایک طہارت کے گوہر۔ مصرے ملاحظہ فرمائیے، ہے شجر ایک مرادوں کے ثمر 12 ہیں، ہے صدف ایک طہارت کے گوہر 12 ہیں، آسماں ایک امامت کے قمر۔ مصرع پڑھ رہا ہوں، اگر آپ نے دل نہ بڑھایا تو چوٹ لگے گی دل پر کہ نازک مصرع پڑھنے جا رہا ہوں۔ آسماں ایک امامت کے قمر 12 ہیں، ارے ایک ہے اہل نظر نور نظر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب وہ ایک ہے کون جس کے لیے اتنے استعارے؟ آسماں ایک امامت کے قمر، ہے شجر ایک مرادوں کے ثمر 12 ہیں، ہے صدف ایک طہارت کے گوہر، آسماں ایک امامت کے قمر، ایک ہے اہل نظر، ایک ہے اہل نظر، ایک ہے اہل نظر نور نظر۔
وہ ایک ہے کون؟ 12 ہیں. ارے 12 انوار امامت کا جو ایک قالب ہے، میں بھی پوتا ہوں اسی کا جو ابو طالب ہے. میں بھی پوتا ہوں اسی کا جو ابو یا علی. یا علی. یا علی. ہو یا علی. ہے شجر ایک، ہے شجر ایک، مرادوں کے ثمر 12 ہیں. ہے صدف ایک، طہارت کے گوہر. آسماں ایک، امامت کے قمر. ایک ہے اہل نظر، نور نظر. 12 ہیں، 12 انوار امامت کا جو ایک قالب ہے. میں بھی پوتا ہوں اسی کا جو ابو طالب ہے. ادھر سے آواز آئی کہ آپ کس ابو طالب کی بات کر رہے ہیں؟ اگر ہمارے سامنے قدرداں مجمع نہ ہوتا تو میں یہ حصہ نہ پڑھتا، لیکن آپ حضرات ضرور ہمارا دل بڑھائیں گے اور آقازادی قبول فرمائیں. تو آپ کی محبتیں ہمارے لیے رہ دشوار میں عصا کا کام کرتی ہیں. اور سچی بات تو یہ ہے کہ ساری کائنات سن لے، وہ نہ سنے تو بیکار ہے، اور وہ سن لیں کوئی کان نہ دھرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو مرکز اظہار ذات وہی ہے. تو بس دعاؤں کی خواستگاری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں بھی پوتا ہوں اسی کا جو ابو طالب ہے. ادھر سے آواز آئی کس ابو طالب کی بات کر رہے ہو؟ آقا نے فرمایا سنو، وہ ابو طالب جاں باز نہیں جس کی مثال وہ ابو طالب جاں باز نہیں جس کی مثال، جس کے حیدر نے شجاعت کے ابھارے خد و خال. جس کے حیدر نے شجاعت کے ابھارے خد و خال، جس کے شبر نے، دیکھیے گا منزلیں دیکھیے گا، جس کے شبر نے دیا صلح مزاجی کو کمال. 12 انوار امامت کا جو ایک قالب ہے، میں بھی پوتا ہوں اسی کا جو وہ ابو طالب جاں باز نہیں جس کی مثال، جس کے حیدر نے شجاعت کے ابھارے خد و خال، جس کے شبر نے دیا صلح مزاجی کو کمال. ارے جس کی ہیبت کے تماچوں سے رخ ظلم ہے لال. جس کی ہیبت کے تماچوں سے، اب دیکھیے 12 کی بات ہوئی ہے، جس کی ہیبت کے تماچوں سے رخ ظلم ہے لال. ارے شہر مکہ میں تو حق گیر کہا جاتا ہے، کربلا میں اسے شبیر کہا جاتا ہے. شہر مکہ میں تو حق گیر کہا جاتا ہے، کربلا میں اسے شبیر کہا جاتا ہے. وہ جو روشن ہوا توحید کی تابانی میں،
فتوے دیتے ہو؟ وہ جو روشن ہوا توحید کی دوسرا مصرع ہے. اب مولا حسین تک بات پہنچ گئی ہے نا. کربلا میں اسے شبیر کہا جاتا ہے. وہ جو روشن ہوا توحید کی تابانی میں، جس کے کچھ سجدے ہیں سجاد کی پیشانی میں. جس کے کچھ سجدے ہیں سجاد کی پیشانی میں. علم جس کا ہے عیاں باقر یزدانی میں. علم جس کا ہے عیاں باقر یزدانی میں. جس کا ہر صدق ہے صادق کی سخن رانی میں. جس کا ہر صدق ہے صادق کی سخن رانی میں. ارے صبر سے پھونک دیا ظلم کے صحراؤں کو. جس کے کاظم نے پیا غیظ کے دریاؤں کو. اہل نظر سے دعائیں چاہتا ہوں. جس کے کاظم نے پیا غیظ کے دریا. اب 12 انوار امامت کا جو ایک قالب ہے. جس کے کاظم نے پیا غیظ کے دریاؤں کو. اس کی مرضی ہے رضا جوہر تقوی ہے تقی. اس کی مرضی ہے رضا جوہر تقوی ہے تقی. اس کی بے مثل نقاوت کی نشانی ہے نقی. عسکری تک گئی میراث میں ہیبت اس کی. عسکری تک گئی میراث میں ہیبت اس کی. اس کا ایثار ہے تاریخ میں بالکل ہی جلی. اس کا اس بیت خدا حسین کا واسطہ. اس کا ایثار ہے تاریخ میں بالکل ہی جلی. ارے غیب میں ہے جو پسر غالب کل غالب کا. استعارہ ہے وہ ایمان ابو تک. میرے مولا جزا دے آپ کو. استعارہ ہے وہ ایمان ابو طالب کا. سنو وہ جب آئے گا. واہ 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 سبحان اللہ. استعارہ ہے وہ ایمان ہے مگر دکھائی نہیں دے رہا ہے. استعارہ ہے وہ ایمان ابو طالب کا. وہ جب آئے گا تو دن وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غمخاروں کے. ستا لو جتنا ستانا ہو ہمارے دن بھی آئیں گے. وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غمخاروں کے. رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفاکاروں کے. رنگ اڑ جائیں مصرے کی داد چاہتا ہوں. اڑ جائیں گے چہروں سے حضور جفاکاروں کے. بھید کھل جائیں گے اسلام کے غداروں کے. بھید کھل جائیں گے اسلام کے. مصرع ہے دعاؤں کی خاصگاری کے ساتھ. بھید کھل جائیں گے اسلام کے غداروں کے. ارے وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں کے. مولا جزا دے آپ لوگوں کو. وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں کے. ارے یا علی کہہ کے وہ فوجوں پر جو چڑھ جائے گا میر حمزہ کا جگر اور بھی بڑھ جائے. بس میرا دل بڑھانے کو تیار ہو جائیں بند نظریں. وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں کے.
یا علی کہہ کے وہ فوجوں پر جو چڑھ جائے گا، میر حمزہ کا جگر اور بڑھ جائے گا۔ اب دیکھیں کس رخ سے بات ہو رہی ہے، چھوٹے حضرت کی زبان سے یہ بات ذرا ملاحظہ فرمائیے گا۔ فرماتے ہیں کہ سنو، میر حمزہ کا جگر اور بھی بڑھ جائے گا، لہجے تیغ میں اوفو، لہجے تیغ میں کچھ ایسی فصاحت ہوگی۔ حضور مصرے کی داد چاہتا ہوں، لہجے تیغ میں کچھ ایسی فصاحت ہوگی، حرف محمل سے سماعت کو براعت ہوگی۔ تم سب حرف محمل ہو، حرف محمل سے سماعت کو براعت ہوگی۔ میری طرف دیکھیے گا، لہجہ تیغ میں کچھ ایسی فصاحت ہوگی، حرف محمل سے سماعت کو براعت ہوگی، کوئی تبلیغ کرے گا نہ جماعت ہوگی۔ اوفو، وارے ادارے، وارے ادارے، تجھے حسین آباد رکھے۔ لہجہ تیغ میں کچھ ایسی فصاحت ہوگی، حرف محمل سے سماعت کو براعت ہوگی، کوئی تبلیغ کرے گا نہ جماعت ہوگی، وہ جو تلوار چلائے گا قیامت ہوگی۔ ظالموں مجھے تو اجازت نہیں ہے، مگر سنو، وہ جو تلوار چلائے گا قیامت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب طریقے، سبھی اطوار ہمارے ہوں گے، ہاتھ اس کے ہیں مگر وار ہمارے۔ لہجہ تیغ میں کچھ ایسی فصاحت ہوگی، حرف محمل سے سماعت کو براعت ہوگی، کوئی تبلیغ کرے گا، وہ جو تلوار چلائے گا۔ سب طریقے، سبھی اطوار ہاتھ اس کے ہیں، مگر وار ہاتھ اس کے ہیں مگر وار ہمارے ہوں گے۔ ہاں، اللہ اللہ، وہ شہیدین کے فدایان کی جنگ، اللہ اللہ، وہ شہیدین کے فدایان کی جنگ، نئے انداز کے حملے، نئے عنوان کی جنگ۔ یہ سیکھے ہوئے وار تھوڑی کرتے ہیں، وار خلق کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، وہ شہیدین کے فدایان کی جنگ، نئے انداز کے حضور بیٹھے حملے، نئے عنوان کی جنگ۔ مصرع ہے، کھلے میدان میں
شیران نیستان کی جنگ، کٹہرے میں ہو شیر جب تو دیکھنے والے کا جگر چاک ہوتا ہے، کھلے میدان میں شیران نیستان کی جنگ، چشم عالم نے نہ دیکھی یہ گھماس، چشم عالم نے نہ دیکھی یہ گھماسان کی جنگ، ایک کے بعد ایک جو میدان پر چڑھا جاتا تھا، ایک کے بعد ایک جو میدان پر چڑھا جاتا تھا، فوج گھٹتی تھی مگر زور بڑھا، فوج گھٹتی تھی مگر زور بڑھا جاتا تھا۔ بس انشاءاللہ کل تفصیل سے عرض کروں گا۔ آج میں بی بی سلام اللہ علیہ کی رضا کے لیے دو چار جملے مصائب کے نثر میں بھی عرض کروں گا تاکہ دونوں زاویوں سے میرا نام اس منبر پہ ذکر حسین کے لیے درج ہو جائے، اور کل کوشش کروں گا کہ مصائب بھی جو ہے وہ حضرت کے مرثیے کی شکل میں ہی نظر کروں۔ تو آج یہ ہمارے اپنی دل کی آواز رہتی ہے کہ وہ جو بھی قبول کر لیں نثر یا نظم، بس ہمارے لیے تو اتنا کافی ہے کہ نجات ہو جائے گی۔ تو فوج گھٹتی تھی مگر زور بڑھا جاتا تھا۔ اب فوج گھٹ رہی ہے تو جو علمدار ہے لشکر کا، اس کے لیے یہ ایک دردناک پہلو تو ہے ہی ہے۔ اگر علمدار لشکر واقعی علمدار ہے تو ایک سپاہی کا بچھڑنا اس کے لیے ایسے ہے جیسے اولاد کا بچھڑنا۔ اگر وہ اپنے منصب میں وفادار ہے تو فوج گھٹتی تھی مگر زور بڑھا جاتا تھا۔ اب یہ منظر دیکھ رہے ہیں چھوٹے حضرت، تو اب جا رہے ہیں مولا کے حضور اجازت کے لیے، لیکن مجھے دعائیں چاہیے، جتنی طاقت میرے کلیجے میں ہے صرف کر رہا ہوں۔ جس خیمے میں حسین ہوں اس خیمے کو کاہے سے تشبیہ دیں، کس سے تشبیہ دیں؟ جس میں حسین ہوں اسے کاہے سے تشبیہ دیں؟ اجازت لینے جناب عباس جا رہے ہیں۔ اب تشبیہ ملاحظہ فرمائیے گا، نظر کرتا ہوں بند کہ اذن فرزند رسول مدنی کی خاطر، اذن فرزند رسول مدنی کی خاطر، انتقام دل و جان حسنی کی خاطر، قاسم کے بچھڑنے کی آگ کلیجے میں جل رہی ہے، انتقام دل و جان حسنی کی خاطر، خنجرو نیزو شمشیر زنی کی خاطر، خنجرو نیزو شمشیر زنی کی خاطر، سر میدان وغا بت شکنی کی خاطر۔ اب میں نے 4 مصرے پڑھ دیے، بیت پہ دعائیں چاہتا ہوں، میرا دل ضرور بڑھا دیے گا، تشبیہ ملاحظہ فرمائیے گا۔ سر میدان وغا بت شکنی کی خاطر، ارے شہ کے خیمے میں شجاع ازلی آتے ہیں، ذرا سا بول دیجئے گا، شہ کے خیمے میں شجاع ازلی آتے ہیں، آج پھر خانہ کعبہ میں علی آج پھر خانہ کعبہ میں علی آتے ہیں، آ کے فرمانے لگے شام ہوئی جاتی ہے، آ کے فرمانے لگے شام ہوئی جاتی ہے، میرے جانبازوں کی تعداد گھٹی جاتی ہے، آقا آقا ہمت فوج جفا اور بڑھی جاتی ہے۔ مصرع ہے مولا کے چاہنے والا، اگر یہ مصرع وارد ہو جائے تو مجلس یہیں تمام ہو سکتی ہے۔ میرے جاں بازوں کی تعداد
گھٹی جاتی ہے آقا، ہمت فوج جفا اور بڑھی جاتی ہے آقا، اب میرے ضبط کی زنجیر کھلی جاتی ہے۔ اب میرے ضبط کی زنجیر کھلی جاتی ہے آقا، کتنی حسرت سے حیا دیکھ رہی ہے مجھ کو، کتنی حسرت سے حیا دیکھ رہی ہے مجھ کو، سر زینب کی ردا دیکھ رہی ہے، کتنی حسرت سے حیا دیکھ رہی ہے مجھ کو، سر زینب کی ردا دیکھ رہی ہے مجھ کو۔ مولا فرماتے ہیں آقا، جو شب و روز گزرتی ہے بتاؤں کس کو، جو شب و روز گزرتی ہے بتاؤں کس کو، بین پہرے پر سنتا ہوں سناؤں کس کو۔ آپ کی والدہ ساری رات واہ حسینہ کہتی ہے، بین پہرے پر جو سنتا ہوں سناؤں کس کو، ضبط کے گھاؤ آئے، ضبط کے گھاؤ کلیجے پر دکھاؤں کس کو۔ دیکھیے کیا مرحلہ ہے، عجیب بات ہے، ضبط کے گھاؤ کلیجے پر دکھاؤں کس کو آقا، آقا ضبط کے گھاؤ کلیجے پر دکھاؤں کس کو، میں سفارش کے لیے ساتھ میں لاؤں کس کو۔ میں سفارش کے لیے ساتھ میں لاؤں کس کو، ارے اذن حضرت سے دلانے کا روادار نہیں، اذن حضرت سے دلانے کا روادار نہیں، آج عباس کا کوئی بھی مددگار۔ اجرکم علی اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ کتنا چاہتے ہیں آپ اپنے مولا کو کہ بلک گئے، اذن حضرت سے دلانے کا روادار نہیں، آج عباس کا کوئی بھی مددگار نہیں۔ بند پڑھا ہوں فرماتے ہیں، اے شہنشاہ امم آج نہ روکو مجھ کو، اے شہنشاہ امم آج نہ روکو مجھ کو، اے شجاعت کے علم آج نہ روکو مجھ کو۔ کیا مصرع کہتے فرماتے ہیں، صاحب جود و کرم، آپ تو کسی کو نہیں لوٹاتے، صاحب جود و کرم آج نہ روکو مجھ کو، ارے تم کو پیاسوں کی قسم، حضور اگر بیت پڑھ سکا تو ضرور مجھے لائق دعا قرار دیں گے۔ فرماتے ہیں، تم کو پیاسوں کی قسم آج نہ روکو مجھ کو، آقا شرمساری میں گرفتار ہوئے جاتے ہیں، شرمساری میں گرفتار ہوئے جاتے ہیں، ہاتھ شانوں پر میرے بار ہوئے جاتے ہیں، ہاتھ شانوں پر میرے بار ہوئے جاتے ہیں۔ آخری بند اور پھر انشاءاللہ ابھی تو یہ آغاز ہی ہوا ہے، پھر اس کے بعد رخصت ہے، پھر میدان میں جانا ہے، پھر نگاہوں کی جنگ تفصیل ہے، انشاءاللہ پھر کبھی ہاتھ شانوں پر میرے بار ہوئے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں کس رخ سے میرے مولا بات کر رہے ہیں،
ہر شخص کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، آپ اس مقصد کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہ مقصد بالکل پورا ہونے کا وقت آ جائے اور آپ کو روک دیا جائے تو بس یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ فرماتے ہیں ہاتھ شانوں پہ میرے بار ہوئے جاتے ہیں، آقا چھوٹے بھائی کو ترائی کی اجازت دے دو، چھوٹے بھائی کو ترائی کی اجازت دے دو، تیغ بسمل کو کلائی کی اجازت دے دو، فوج باطل کی صفائی کی اجازت۔ آقا آج کے دن تو لڑائی کی، 10 محرم ہے، آج کے دن تو لڑائی کی اجازت دے دو۔ ارے حسرت تیغ پا کھا کھا کے ترس کاٹے ہیں، حسرت تیغ پا کھا کھا کے ترس کاٹے ہیں، اسی دن کے لیے 32 برس کاٹے ہیں۔ کیا عالم ہوا ہوگا حسین غریب کا جب 32 برس کے بھائی کو اذن لیتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ ابھی حضرت فرماتے تھے کہ نہیں عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، سر جھکا کے فرمایا آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار تھا کہ اتنے میں کانوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز آئی، حالت آقا بچوں کی آوازیں سن رہے ہیں، سبیل آپ کی اجازت دے دے۔ حسین نے اجازت دی، حضرت خیمے سے نکلے، 4 برس کی بچی آگے بڑھی، ننھے ننھے ہاتھوں سے پیاسی سکینہ نے علم میں مشکیزے کو باندھا۔ آپ تصور کیجئے ننھے بچے جب کوئی کام کر رہے ہوں کیسا دل عباس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ پیاسی سکینہ ہاتھوں میں راشا ہے، پیاس ہے، مگر مشکیزے کو باندھ رہی ہیں۔ جانے کس طرح سکینہ نے علم میں مشک کو باندھا، 1400 سال ہو گئے، جانے کیا کیا جدا ہوا، مگر مشکیزہ عالم سے جدا نہ ہوا۔ لیجئے اجازت ملی، شہادت نہیں پڑھوں گا، بس 2-4 جملے اور مجلس تمام ہے۔ آقا کے چاہنے والوں، گھوڑے پر سوار ہوئے، سلیمان کربلا نے رہوار کو تخت بنایا، رہوار نے ہواؤں سے باتیں کی، فوجیں بھاگی، قریب گئے، گھوڑے کو دریا میں ڈالا، سوکھی ہوئی مشک کو بھرا۔ نوجوانوں ہو سکے میری طرف دیکھیے، دریا سے گھوڑے کو نکالا، مشک و علم کو سنبھالا، ادھر سے آواز آئی اگر پانی کا ایک قطرہ حسین کے خیمے میں پہنچ گیا ساری محنتوں پر پانی پھر جائے گا۔ کمادار ارے چلوں میں تیر جوڑ کے آگے بڑھے، تیروں کا میں چلا، عباس نے مشکیزے کو گھوڑے کی پشت پر رکھا، خود مشکیزے پر جھک گئے، تیر آتے رہے، عباس پسلیوں پر تیر روکتے رہے، پسلیوں پر تیر روکتے رہے۔ اللہ اکبر، بازو قلم ہوئے، دائنا بازو بایاں بازو مشکیزے کو دانتوں سے دبایا، رہوار کی پشت پر مشکیزے کو رکھا، جھک گئے تاکہ بازو قلم ہو گئے،
پانی پہنچ جائے، مگر اب جو تیر چلے پسلیوں میں تیر لگ رہے تھے کہ اسی اسنا میں کیسے پڑھوں پھٹ گیا جگر۔ ایک شقی چھپ کے آگے بڑھا، اس نے ایک گرز سر عباس پر مارا اور مولا نے تیر چلایا، مشک سکینہ چھت گئی، غازی کی آس ٹوٹ گئی، گرز گراں سر پر پڑا، غازی چورا کے زمین پر گرا۔ بھائی ایک فقرہ اور مجلس تمام ہے تاکہ آنے والے دور دور سے آئے ہیں۔ بی بی کی کنیزیں اجڑی ہوئی بیویوں کو پرسہ دینے آئی ہیں، تو بس ایک جملہ، آج تو حسین کی دکھیا ماں ضرور آئی ہوگی، کیونکہ جہاں عباس کا ذکر ہوتا ہے وہاں امام زمان بھی آتے ہیں، اور وہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بیوی بھی آتی ہے۔ تو عباس گھوڑے سے گرے۔ نوجوانوں میری طرف دیکھیے، آقا کے چاہنے والوں، کمزور دل کے لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، دل پر گہری چوٹ لگ جائے ہمیں درگزر کر دیجیے گا، ہمارا مقصد آپ کو اذیت دینا نہیں ہے، ان کی مصیبت بیان کرنا ہے۔ 32 برس کا عباس، دراز خط تھا جناب عباس کا، گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پر خط کھینچتے تھے، ایسے آقا کی قبر اتنی چھوٹی، واہ غربتا، ایسے مولا کی لحد اتنی چھوٹی، جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ جب عباس گرزے گرہ کھا کے خاک پر گرے، ایک آواز گونجی، جس جس کو علی سے بدلہ لینا ہو، وقت کا علی گھوڑے سے گر پڑا ہے، ارے ظالم تلواریں لے کے ٹوٹ پڑے، عباس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے، وہ غربتا، وہ حسین، وہ علی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعنوا على ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جادت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين عليه السلام
بی بی زینب کا ذکر میں کروں گا. بی بی زینب کا نوحہ پڑھنے جا رہا ہوں جو کہ بہت چاہتی تھی اپنے بھائی کو. ان کا ذکر رہ گیا مجلس میں. حسین 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 سوائے فاطمہ زہرا نہیں کوئی زینب 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 کرے جو تجھ سے زمانے میں ہم سری زینب سوائے فاطمہ زہرا نہیں کوئی زینب. بچایا دین نبی کام کر گئی زینب. بچایا دین نبی کام کر گئی زینب کہیں حسین بنی اور کہیں علی زینب سوائے فاطمہ زہرا نہیں کوئی زینب. اسیر ہو کے سوئے شام جب چلی زینب. اسیر ہو کے سوئے شام جب چلی زینب. نبی کے دین کی دنیا بدل گئی زینب سوائے فاطمہ زہرا نہیں کوئی زینب. زمانہ روئے گا تا حسر اس مصیبت پر. زمانہ روئے گا تا حشر اس مصیبت پر وہ پیاس بات کی اور تیری بے بسی زینب سوائے فاطمہ زہرا نہیں کوئی زینب. یہ داستان علم رہ گئی زمانے میں. یہ داستان علم رہ گئی زمانے میں. شہید ہو گئے شبیر لٹ گئی زینب سوائے فاطمہ زہرا نہیں کوئی زینب. بڑی مصیبت زہرا پہ بھی پڑی لیکن بڑی مصیبت زہرا پہ بھی پڑی لیکن پڑی جو تجھ پہ کسی پر نہیں پڑی زینب سوائے فاطمہ زہرا نہیں کوئی زینب. یہی عقیدہ ہے سر شار کا زمانے میں. یہی عقیدہ ہے سر شار کا زمانے میں. نہ کر سکا کوئی تیری سرے بری زینب سوائے فاطمہ زہرا نہیں کوئی زینب. حسین 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 کھا گیا سایہ
ثانی زہرا کو علمدار کا غم کھا گیا، ثانی زہرا کو علمدار کا غم کھا گیا، ثانی زہرا کو علمدار کا غم۔ خونی مقتل میرے داؤں کے نگہدار کا غم کھا گیا، ثانی زہرا کو علمدار کا غم کھا گیا، ثانی زہرا کو علمدار کا غم۔ خونی مقتل میرے داؤں کے نگہدار کا غم کھا گیا، ثانی زہرا کو علمدار کا غم کھا گیا، ثانی زہرا کو علمدار کا غم کھا گیا، ثانی زہرا کو علمدار کا غم۔ زندہ جب تک وہ رہا دیکھا نہ دکھ ہونے کوئی، نہ کبھی اپنی رضا کی ہمیں فکر ہوئی۔ اب تو بے پردہ حرم دیکھیں یہ بازار کا غم کھا گیا، ثانی زہرا کو علمدار کا غم کھا گیا، ثانی زہرا کو علمدار کا غم کھا گیا، ثانی زہرا کو علمدار کا غم۔ لاش اکبر کو اٹھایا، دفن اصغر کو کیا، ٹکڑے حسین کے چنے پھر بھی صبر کرتا رہا، مار سید کو گیا فوج کے سالار کا غم کھا گیا، ثانی زہرا کو علمدار کا غم کھا گیا، ثانی زہرا کو علمدار کا غم۔ خونی مقتل میرے داؤں کے نگہدار کا غم کھا گیا، ثانی زہرا کو علمدار کا غم کھا گیا، ثانی زہرا کو علمدار کا غم۔ کوئی چادر نہ کوئی چہرہ چھپانے کو نقاب، مارتا ہے لب سے پہ وہ چھڑی پی کے شراب، موت سے کم تو نہیں شام کے دربار کا غم کھا گیا، ثانی زہرا کو علمدار کا غم کھا گیا، ثانی زہرا کو علمدار کا غم۔ خونی مقتل میرے داؤں کے نگہدار کا غم کھا گیا، ثانی زہرا کو علمدار کا غم کھا گیا، ثانی زہرا کو علمدار کا غم۔ ہائے موسم وہ گرم ریت پہ سونے والی، زخم سجاد کے اشکوں سے وہ دھونے والی، ساتھ تربت میں گئی لے کے وفادار کا غم کھا گیا، ثانی زہرا کو علمدار کا غم کھا گیا، ثانی زہرا کو علمدار
غم کھا گیا ثانی زہرا کو علمدار کا غم کھا گیا ثانی زہرا کو علمدار خونی مقتل میرے داؤں کے نگہدار کا غم کھا گیا ثانی زہرا کو علمدار کا غم کھا گیا ثانی زہرا کو علمدار کا غم ہائے محسن وہ گرم ریت پہ سولے والی زخم سجاد کے اشکوں سے وہ دھونے والی ساتھ تربت میں گئی لے کے وفادار کا غم کھا